السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ بڑا خاص ہونے والا ہے، اس کو سنیے گا۔ میرے ساتھ میرے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، زاہد اور مجدد چاند بیٹھا ہوا ہے۔ آج ہماری ڈسکشن ہے کہ انسان کو فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، تو فطرت کیا ہے؟ تو زاہد بھائی بتائیں، فطرت کیا ہے؟ 5 نمازیں فطرت ہے؟ کوئی درخت، بندر، کھوتا، گھوڑا، شیر 5 نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا نا۔ تو فطرت کیا ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ کہتے ہو انسان کو فطرت میں پیدا کیا گیا ہے، حدیثوں میں بھی یہی ہے، تو فطرت کی ایکسپلینیشن کیا ہو سکتی ہے؟ فطرت کی ایکسپلینیشن اس کا کرم ہے۔ کیا ہے؟ اور وہی اس کا دھرم، اس کا مذہب ہے۔ اس کا کرم کیا ہے؟ انسان کی فطرت کیا ہے کہ جب وہ تھک جاتا ہے وہ سو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب وہ تھکاوٹ اتر جاتی ہے وہ جاگ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے کھانے کے لیے شکار کرتا ہے، کیونکہ آپ کو جو اللہ نے یہ سوئے دیے منہ میں، اس شکاری کو دیے جاتے ہیں۔ جتنے بھی ہنٹرز ہیں، جتنے بھی اینیمل ہنٹنگ کرتے ہیں، ان کے منہ میں کینائنز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے منہ میں آپ کا دھرم لگا دی کہ آپ نے ہنٹنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی فطرت ہے، آپ نے کھانا کھایا اور پھر آپ آرام کریں گے، یہ آپ کی فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس فطرت میں پوری کائنات میں کون سی مخلوق 5 نمازیں، 3 روزے، حج، زکوٰۃ کر رہی؟ بتائیں مجھے۔ یہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے، مذہب نہیں ہو سکتا۔ اگر فطرت پہ انسان کو پیدا کیا گیا تو شیر کی فطرت کیا ہے؟ شکار۔ طوطے کی فطرت کیا ہے؟ کھانا، ٹائیں ٹائیں کرنا۔ مینا کی فطرت کیا ہے؟ اڑنا اور گیت گانا۔ تو فطرت سے جو اپنی فطرت کو پورا نہیں کرے گا وہ مجرم ٹھہرائے گا۔ سورج روز نکلتا ہے، روز ڈوب جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر مجھے ابھی ڈسکشن کر رہا تھا تو پتہ چلا، مجھے کسی نے سوال کیا کہ دیکھو نا، انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تو پھر اس کا مطلب کہ اس کی فطرت پہ تو نہ ہوا پیدا۔ فطرت تو سب سجدے میں ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ چاند، سورج، درخت، اللہ کہتا ہے یس جان، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو انسان تو نہیں کر رہا سجدہ۔ انسان کوئی گوشت پوش سے الگ ہے، کوئی نیند بھوک سے آزاد ہے؟ تو یہ بھی ایک جانور کی، جو آپ کا نفس ہے، ایک جانور ہے، اس میں ایک شعور ہے۔ تو اس میں پھر مجھے سوال کیا کہ انسان میں شعور ہے؟ میں کہا تم نے کبھی سنا کسی گھوڑے نے کھائے میں چھلانگ لگا دی ہو، شیر آگ میں کود گیا ہو؟ میں کہا ان میں بھی عقل ہے، وہ بھی اپنے عقل کے حساب سے کام کرتے ہیں۔ تو انسان میں ایسا کیا ڈالا ہوا ہے اللہ نے انسان میں کہ اس کو کوئی پریویلیج ہے اس دنیا پہ؟ میں نے کہا ہر مخلوق کو روٹی مل جاتی، گھاس مل جاتی ہے، پھل مل جاتا ہے، ٹکر مل جاتا ہے گرا ہوا۔ انسان کو ہنٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ انسان کچا گوشت نہیں کھا سکتا، انسان اکثر سبزیاں کچی نہیں کھا سکتا، انسان کے لیے ایفرٹ ہے، تو اس کی ایفرٹ ہی اس کا مذہب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ ایفرٹ کرنا چھوڑ دیں گے، آپ نے مذہب چھوڑ دیا۔ کیونکہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ اللہ کی دیکھو، پھر اس سے ایک بندے نے سوال کیا، خاتون نے، کہ ہم اشرف المخلوقات۔ میں نے کہا یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ آپ کو تو روٹی کے لیے ہل جل کرنا پڑتا ہے۔ باندر تو کیلوں کے چھلکوں پہ روٹی پوری کھا لے گا، اس کے لیے تو پوری دنیا ہے۔ گدھے کے لیے، جس کو آپ کہتے ہیں کسی کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے، کئی ہزار مربع گھاس لگا ہوا ہے، اس کو تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ محنت تو تم گدھے ہو، وہ گدھا تو نہیں ہے، اس کو تو روٹی وہ چھوڑو خود ہی کھا لے گا۔ اصل میں گدھے تم لوگ جو اس کو گدھا کہتے ہو، وہ کچی سبزی بھی کھا لے گا اور خوش ہوگا، چھلانگیں مارے گا، ریت میں لیٹ کے سیٹ ہو جائے گا۔ آپ اے سی میں لیٹ کے سیٹ نہیں ہوتے۔ تو آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کا دین کیا؟ دین اصل میں کہیں پر بھی یہ چیز نہیں ہے۔ کوئی بھی بینگ، کوئی بھی مخلوق 5 نمازیں، حج، روزہ، زکوٰۃ، تیرتھ یاترا، کاشی اور یہ ویٹیکن سٹی، بیت الحم، کوئی مخلوق سوائے انسانوں کے نہیں جاتی۔ اڑتے ہیں پرندے، ان کا اڑنا ان کی عبادت ہے۔ نہیں اڑیں گے تو سانپ پکڑ لے گا درخت پہ۔
اناج نہیں ملے گا ان کو. ایفرٹ تو ان کو بھی کرنی پڑے گی. تو ایفرٹ اصل میں آپ کی فطرت ہے. جب آپ ایفرٹ چھوڑ دیتے ہیں نا تب آپ دین سے ہٹ جاتے ہیں, رستے سے ہٹ جاتے ہیں. اصل میں آپ کی جو عبادت ہے وہ ایفرٹ ہے. اور ایز اے ہیومن آپ کو جو کینائنز ملے ہیں, آپ ہنٹر ہیں. جب ہنٹنگ نہیں کریں گے, شکار کرنا چھوڑ دیں گے. تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ این شکار, میں کہا این شکار این عبادت ہے. یعنی کہ شکار این عبادت ہے. جیسے شیر اگر شکار نہ کرے مر جائے گا نا, بھوکا مر جائے گا. تو آپ بھی اگر شکار نہ کریں, روٹی نہ کمائے نکلے, تو آپ بھی بھوکے مر جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. تو این عبادت آپ کا روٹی کمانا ہے, ایفرٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں. دنیا پہ آپ نے خود مذہب بنائے ہیں. پھر ہوتا ہے سوسائٹی تشکیل دینا. کیا معاشرہ تشکیل دینا, اسے کہتے ہیں شریعت. کہ بھائی کسی نے لا بنا دیے, رول بنا دیے, اس کو آپ نے شریعت مان لیا, قانون مان لیا. ٹھیک ہے نا. نہیں تو کائنات میں آپ اور شیر کھڑے ہیں, بیچ میں قانون کیا ہوگا؟ شکاری کا. یا آپ شیر کا شکار کر لیں گے, آپ کر لے گا. تو اگر وہاں پر آپ کے لیے کوئی آسمان سے فرشتہ نہ اترا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیر کا لقمہ بن جائیں گے. اور شیر کو گناہ نہیں ملے گا. شیر نے اپنا کرم دھرم نبھایا, اپنا مذہب نبھایا اس نے, اسی کو بادشاہ رہے گا. حقیقت میں ایفرٹ ہے مذہب. آپ جتنے سویلائز ہوتے جا رہے ہیں نا, سویلائزڈ, اتنا آپ ریالٹی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اگر شیر سویلائزڈ ہو جائے گا تو اس کی بادشاہ ختم ہو جائے گی. وہ وائلڈ رہتا ہے تو بادشاہ رہتی ہے. تو آپ کے جو ظالم حکمران ہیں, اگر یہ ظلم چھوڑ دیں گے, کامیاب کیوں ہیں؟ یہ اپنا دھرم پورا کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کیا کہ بڑے ظالم ہیں, ظالم نہیں ہیں. وہ اپنا کرم کر کے اپنا دھرم پورا کر رہے ہیں, اپنا عمل کر کے اپنا, ان کو اللہ ان سے خوش ہے. آپ کائنات سے الگ تو نہیں نا بھیا. یہاں تو مجھے آپ ثابت کر دیں کہ آپ جناب جو ہیں کہ کہتے ہیں کائنات سے الگ مخلوق ہیں, کھاتے ہگتے مودتے اور زندگی موت اسی دنیا کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا. مٹی سے پیدا کیا, تین سے پیدا کیا, سلسال کالفخار سے پیدا کیا, میٹر سے پیدا کیا, اس آپ کو بھی اسی سے پیدا کیا, کتے کو بھی اسی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے نا. تو ایسی کیا چیز دونوں میں کامن ہے؟ فرشتوں نے کیوں کہا تھا یہ فساد فی الدماء کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہنٹنگ, اس میں وہ رکھ دی تھی کینائنز. یہ جو آپ کے سوئے منہ کے اندر 4-5 سوئے لگے ہوئے ہیں, یہ کیوں رکھے اس نے؟ آپ کا دھرم ہے یہ. آپ شکار نہیں کریں گے, آپ اللہ سے دور ہوتے جائیں گے. آپ کتابیں پین لے کے اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں, مگر شیر, سورج, درخت اپنا عمل سے اللہ تک پہنچ رہے ہیں. چنگیز خان کو کیوں نہیں اللہ نے موت دے دی موقع کے اوپر؟ اس نے سارے بابے مار دیے. بابے دھرم سے ہٹ چکے تھے, وہ دھرم پہ تھا. شیر اور انسان کی سٹوری ہے. اس کے ساتھ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. پھر یہ ایک انبیاء کیوں آئے, کہاں سے آئے, یہ مجھے نہیں پتا. میں ایک سوشل آدمی ہوتے ہوئے ان کی پیروی کرتا ہوں کہ بھائی انہوں نے قانون بنا کے دیا, پھر بعد میں برٹش انڈیا کمپنی آ گئی, انہوں نے اپنا قانون دے دیا, قرآن کا بائبل کا قانون ختم کر دیا. ٹھیک ہے نا. مگر اس سے امپیکٹ کچھ بھی نہیں پڑا, آسمان سے کوئی پتھر گرنے شروع نہیں ہوئے. تو جو آپ کی کائنات کا مذہب ہے وہی آپ کا مذہب ہے. آپ کائنات سے ہٹ کے تھوڑی ہیں. آج انسان جتنا مرضی ترقی یافتہ ہو جائے, سٹون ایج کے ایک پارٹ میں, پتھروں کے مکان میں, پتھروں کی بلڈنگ میں, تو سٹون ایج تو بھی آپ کے ہاتھ سے گئی نہیں ہے.
نہ کبھی جائے گی. آپ نے تمام ایجز کو اکٹھا کر لیا ہے, اسٹون ایج, برونز ایج, آئرن ایج. آج اب گاڑی لوہے میں پھیر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر چیز. پلیٹیں بھی آپ کی لوہے کی ہیں, آپ کی گھڑیاں بھی لوہے کی ہیں. مطلب ابھی تک تو آپ ان سے باہر نہیں گئے, کہاں کیسے جائیں گے جب آپ کو دیا ہی یہ ہے. پتھروں پہ بسنے والے کبھی ترقی نہیں کرتے. آپ کے محلات دیکھ لیں, وہ بھی اینٹ کے بنے, پتھروں کے بنے, گارے کے بنے ہوئے. تو ابھی تک آپ اسٹون ایج سے باہر نہیں آ رہے, پراپر طریقے سے باہر ہی نہیں آ رہے. آئرن اور اسٹون ایج یعنی سب وہ ایجز اکٹھی ہو گئی, وہ ٹائم اکٹھے ہو گئے. بالکل صحیح. تو جب انسان کو فطرتاً اتارا ہی شکار کرنے کے لیے, تو یہ وہ جانور کا شکار ہے کہ یہ روزی روٹی والا بھی شکار وہی ہے؟ دیکھیں اس میں عین شکار شکار ہی ہے, ہنٹنگ ہے. اس کو اتارا شکار ہی نہیں ہے, اس کو فطرت پیدا کیا ہے. اور فطرت آپ کے دان بتاتے ہیں کہ آپ کی فطرت کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری, کہ آپ کو سوئے کیوں دیے گئے ہیں؟ کیونکہ آپ کی فطرت میں شکار لکھا ہوا ہے. بھائی بھائی کو مار رہا ہے, باپ بیٹے کو مارا ہے, بیٹا باپ کو مارا ہے, کتا کتے سے لڑ رہا ہے. کیوں؟ کہ یہ فطرت ہے آپ کی. دو اکٹھے بیٹھے تیسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں, اس کو مارنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ اس کے ساتھ ہو کے اس کو مارنے کی سوچ رہا ہوتا ہے. یہ آپ کی فطرت ہے, اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. کتنے اچھے مسلمان بن جائے, کتنے اچھے ہندو بن جائے, کتنے اچھے عیسائی بن جائیں, دکھائیں مجھے بدل کی فطرت بدل, نہیں بدل سکتے. مرغی کو دیکھ کے آپ کے منہ میں پانی ضرور آئے گا, جناب انہوں روسٹ بنا لیجیے, کیوں آئے گا؟ بکری کو دیکھ کے کیوں نہیں آتا؟ بکری آپ کی فطرت میں ہے ہی نہیں. بکری کو سوئے دیے ہی نہیں ہے. بکری شکاری ہے ہی نہیں, طوطا شکاری ہے ہی نہیں, کھوتا شکاری ہے ہی نہیں. یہ شکاری نہیں ہے, چلڈرن آف ارتھ. آپ شکاری آ گئے یہاں پہ. جب آپ شکاری یہاں آ گئے ہیں, پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ شکار کر رہے ہیں, بکری مار رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اس میں آپ کبھی بدل ہی نہیں سکتے. یو نیور ول بی اے سویلائزڈ, کبھی نہیں ہو سکتا. آپ ٹرمپ کی طرح پینٹ کوٹ پہن کے کہیں گے افغانستان میں بم پھینکو جا کے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہی کر رہے ہیں جو ایک فطرت ہے. تو آپ کہیں جی کہ فطرت تبدیل کر دو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دن انسان کے منہ سے یہ سوئے غائب ہو جائیں گے نا, اس دن انسان کے لیے یہ دھرتی پہ اناج ہی اناج ہوگا. اس دن وہ گھاس بھی کھا لے گا, سٹالا بھی کھا لے گا, پتے بھی کھا لے گا, سب کچھ کھا لے گا, اور اس کو ڈائجیشن کا ایشو بھی نہیں ہوگا. جب تک آپ کے منہ میں یہ 4 دانت ہے نا, آپ یہاں بند ہیں. یہ 4 دانت نکلوا دو اپنے, پھر دیکھو. ٹھیک ہے نا, حقیقت تو یہی ہے. اب آپ اس کو جتنا مرضی گوڑ رنگ دے دو, جتنا مرضی گوڑ رنگ دے دو اس کو, کہ نہیں جناب 30 روزے رکھنے میں اللہ مل جائے گا, ٹھیک ہے نا. کہاں لکھا اللہ نے قرآن میں؟ بتاؤ. اس کائنات کا مذہب آپ کا مذہب, اور اس کائنات کا مالک آپ کا مالک ہے. تو آپ اگر آپ نے اللہ کی تلاش کرنی ہے نا, تو اپنی فطرت پہ چلو. آپ کی فطرت ہنٹنگ ہے, جنگ و جدل ہے, کرو. بکرے کے ناخن ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہیں, یہ ہنٹر کے ناخن ہوتے ہیں. اس شکاریوں کے ناخن ایسے باہر نکلے ہوتے ہیں تلواروں کی طرح نوچنے کے لیے. بھائی کدھر سوٹ پھوٹ پہن کے پھر رہے ہو تم لوگ؟ اپنے پاؤں کے ناخن دیکھیں کبھی, کہ اگر زور سے مارے کسی کا پیٹ پھاڑ سکتے ہیں آپ, ناخن بڑے ہوئے ہیں. آپ کے ہاتھ کے ناخن بڑھتے ہیں اور چھریوں کی طرح تیز ہیں. بھائی آپ ہنٹر ہیں. اب آپ جتنا مرضی پینٹ کوٹ پہن انگریزی بول لیں, فطرت میں آپ ایک جانور ہیں اور ایک ہنٹر ہیں. اب اس سے اوپر کیا ہے؟ سویلائزڈ ہے. کیا ہے؟ پینٹ کوٹ پہن کے بہن کا حصہ مارنا ہے, بھائیوں کا حصہ مارنا ہے, تاؤ نے چھوٹے بھائی کا حصہ مار دیا, چھوٹے نے بڑے کو مار دیا. یہ اب پینٹ کوٹ پہن کے
سویلائزڈ ہو کے تھرو کوڈ پروسیڈنگ آپ وہی کر رہے ہو جو جنگل میں شیر کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. فطرت وہی ہے. فطرت وہی ہے. آپ جہاد کہیں, آپ اس کو کیا کہتے ہیں غزوہ کہیں, آپ اس کو جنگ کہیں, بندہ ہی مارنا آپ نے. شیر دوسرے شیر کے سامنے جاتا ہے تو ایک کو تو بھاگنا پڑتا ہے. تو آپ یہ مان لیں کہ آپ جنگ میں گئے ہیں, جنگ ایز اے ہنٹر اترے ہیں, اگلے کو مار دیں گے یا اگلے کو بھگا دیں گے. اپنی ساخت پہ غور تو کریں. انسان اپنے رب سے دور کیسے ہو رہا ہے؟ ترقی کے تھرو. کہتے ہیں اسلام میں ترقی نہیں, بالکل ٹھیک کہتے ہیں ترقی نہیں ہے. جیسے ہے ویسے ہی ہے. جیسا ہے ویسے. دیکھو بکرا ترقی کر کے شیر نہیں بن سکتا. بالکل ٹھیک. پینٹ سوٹ پہن لے گا, اینک لگا لے گا بکرا, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, صحیح. بالکل ٹھیک. شیر نہیں بن سکتا. اسی طریقے سے آپ جو مرضی کر لیں, خدا نہیں بن سکتے, نہیں بن سکتے, نہیں بن سکتے. ایون آپ یہ فطرت سے ہٹ ہی نہیں سکتے. آپ کو اس فطرت میں پیدا کر دیا گیا اور وہی کرم آپ کا دھرم ہے. آپ جو رستہ اپنا رہے خدا تک جانے کا, ٹھیک ہے نا, اس میں خدا بھی آپ کو نہیں ملتا. کیوں نہیں ملے گا آپ کو؟ کیا آپ فطرت کے تھرو نہیں جا رہے؟ آپ علم کے تھرو جا رہے تو وہ علم کے تھرو ہی ملے گا. بالکل ٹھیک. آپ فطرت کے ذریعے جائیں, وہ فطرت کے ذریعے ملے گا آپ کو. یہ میری بات ہو سکتا ہے میرے سامعین کو ڈسٹرب کر دے, مگر بھائی بیٹھ کے سوچو کہ کیا ٹھیک رہی ہے. امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی. اپنی رائے ضرور دیجیے گا. دیکھیں یہ ہماری ریسرچ ورک ہے, ہمارا عقائد نہیں ہے. ریسرچ ورک پہ آپ لوگ جتنے بھی میرے سامعین ہیں کامنٹ ضرور کیجیے گا, اور اس میں مزید جو ہے انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں.